السلام علیکم فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کورل ڈرا کے بٹ میپ ٹول کے بارے میں بتائیں گے اور اس سے ریلیٹیو کچھ چیزیں سکھائیں گے۔ بٹ میپ کے ذریعے سے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں اور اس کے اندر کیا ایفیکٹ وغیرہ دے سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائے گی۔ تو آپ پوری ویڈیو کو دیکھیے اور اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو فرینڈز، بٹ میپ جب ہم کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر یہ سارے ابھی تک ایکٹیو نہیں ہے۔ ایکٹیو نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو کچھ امیج وغیرہ یہاں پر لانا ہوگا۔ اگر آپ آبجیکٹ لائیں گے، جیسے کہ یہاں پر ہم نے آبجیکٹ ڈرا کیا، اب اس کے اندر کوئی کلر وغیرہ ہم فل کرتے ہیں، اب دیکھیں گے کنورٹ ٹو بٹ میپ، یہ ایک ہی آپشن صرف ابھی ایکٹیو ہوا، باقی یہ سارے جو ہے ان میں سے کوئی بھی ایکٹیو نہیں ہوا۔ تو یہ کیا چیز ہے کنورٹ ٹو بٹ میپ، اس کے بارے میں ہم بتائیں گے۔ تو دیکھیے، جب ہم کورل ڈرا کے اندر کوئی امیج یا ٹیکسٹ وغیرہ لاتے ہیں یا بناتے ہیں تو اس کے اندر یہ ٹیکسٹ اور آبجیکٹ کلر وغیرہ کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ ہم اگر بدلیں گے تو بدل سکتے ہیں، اور امیج جو ہوگا اس کے اندر آپ کلر وغیرہ چینج نہیں کر پائیں گے۔ تو امیج کے اندر بہت سارے ایفیکٹ دے سکتے ہیں، لیکن جو آبجیکٹ وغیرہ ہوتا ہے اس کے اندر اتنے ایفیکٹ نہیں دے سکتے ہیں، تو اس لیے جو آبجیکٹ ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے آپ کو امیج میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ کسی آبجیکٹ کو جب امیج میں کنورٹ کریں گے تو بٹ میپ کے ذریعے سے کریں گے۔ کنورٹ بٹ میپ میں جائیں گے، کلک کر دیں گے۔ کلک کرنے کے بعد یہاں آپ کو کچھ پوچھا جائے گا، جیسے کہ یہاں پہ ہے کہ آپ کتنے ریزولوشن دینا چاہتے ہیں۔ یہاں عام طور پر 300 ہی رہنے دیتے ہیں، اور یہاں جو کلر ہے، کلر کے اندر آپ RGB میں کر سکتے ہیں، بلیک اینڈ وائٹ بھی کر سکتے ہیں، اور CMYK اس میں کرتے ہیں، تو اس میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سارے آپ کر دینے کے بعد، سیٹنگ کرنے کے بعد آپ اوکے پر کلک کر دیں گے تو یہ اب امیج بن جائے گا۔ دیکھیے یہ امیج بن چکا ہے، اور اس کا پروف یہی ہے کہ آپ جب کلر وغیرہ چینج کرنا چاہیں گے تو کلر دیکھیے کوئی بھی کلر اس کے اندر نہیں آئے گا۔ تو اب جو پہلے آبجیکٹ تھا وہ امیج ہو چکا ہے ابھی۔ تو فرینڈز، فرق سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر ایک امیج لے کے آئے ہیں، اور ایک جو آبجیکٹ ہے جس کو ہم نے امیج میں کنورٹ کیا اس کو بھی ہم نے یہاں پر رکھا ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں دونوں فی الحال امیج ہی ہے۔ اب ہم ان کے اندر کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ اس کو ہم نے سلیکٹ کیا، سلیکٹ کرنے کے بعد بٹ میپ میں گئے، بٹ میپ میں جانے کے بعد اب ہم یہاں پہ دیکھیں گے سب سے پہلے ہے آٹو ایڈجسٹ۔ آٹو ایڈجسٹ یہ فوٹوشاپ میں بھی ہے، اس کے اندر کلر وغیرہ آٹومیٹک سیٹ ہو جائے گا، اس کے اندر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کبھی تو کام کرتا ہے، کبھی کام نہیں کرتا، مطلب یہ ہے کہ کبھی اگر فوٹو کو ڈارک کرنا ہو تو اگر یہ برائٹنس کر دے تو پھر آپ وہاں کام میں نہیں لا سکتے ہیں، آٹومیٹک اس کے اندر چینجنگ آ جاتی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرتبہ ہم کلک کریں گے، یہ دیکھیے یہ تھوڑا ڈارک کر دیا، اس کے اندر ہلکا پن تھا، لائٹ کلر تھا، اب یہ ڈارک ہو چکا ہے۔ پھر ہم کنٹرول Z کرتے ہیں، یہ دیکھیے یہ اوریجنل ہے۔ اب اسی کی ہم ایک کاپی یہاں پہ رکھتے ہیں۔ اب اس کے اندر بٹ میپ میں جانے کے بعد آٹو ایڈجسٹ میں جا کے ہم نے ایک مرتبہ کلک کیا تو اب دیکھیے اس کے اور اس کے ان دونوں کے اندر کتنا فرق ہے، یہ زیادہ ڈارک ہے اور یہ لائٹ کلر میں ہے۔ تو یہ آٹو ایڈجسٹ کے اندر اس طرح ہوتا ہے، کوئی بھی فوٹو وغیرہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد امیج ایڈجسٹمنٹ لیول ہے، اس کے اندر جب آپ جائیں گے تو جو آٹومیٹک اس کے اندر ایڈجسٹ آیا ہے اس کو آپ یہاں سے کم زیادہ کر سکتے ہیں، یعنی خود سے آپ یہاں سے مینولی کر سکتے ہیں۔ وہاں آٹومیٹک تھا، یہ مینولی ہے، اب یہاں کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اس کو ہم بڑھا دیتے ہیں، اس کو بھی ہم بڑھا دیتے ہیں، اس کو بھی ہم کرتے ہیں۔ دیکھیے اس کے اندر کلر کے اندر کتنی چینجنگ آ رہی ہے۔ اب ان کو زیادہ کر دیں گے، دیکھیے جتنے بھی ایک کو کم کر دیں گے تو اس کے اندر آپ ایڈجسٹ خود سے کر سکتے ہیں۔ دیکھیے دونوں کے اندر فرق پھر آ گیا ہے یہاں پہ۔ تو فرینڈس، اس کے بعد کا جو آپشن ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے ایک امیج یہاں پر لایا ہے، آپ یہاں پہ دیکھیے، اس پر جب جا کے ہم کلک کریں گے تو اس طرح کا آپ کو دکھائی دے گا۔ اصل میں یہ فوٹو شاپ میں جس طرح ہوتا ہے کہ فوٹو اگر ٹیڑھا بڑا ہوتا ہے تو اس کو آپ سیدھا کر سکتے ہیں، یا کندھا وغیرہ اگر تھوڑا ادھر ادھر ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر آپ کو یہاں پہ دکھائی دے گا، آپ یہاں پہ اس طرح کریں گے، جس طرح آپ کو گھمانا ہوگا آپ گھما سکتے ہیں یہاں سے۔ اگر ٹیڑھا نہیں ہوگا، سیدھا ہوگا تو کوئی بات نہیں، لیکن ٹیڑھا ہوگا تو آپ یہاں کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اگر اس طرح گھمانا ہو، روٹیشن کتنا گھمانا ہے
اب گھما دینے کے بعد یہاں گھمانے کے بعد اب جس پر اوکے کر دیں گے اتنا آ جائے گا، دیکھیے. اور یہاں پہ کراپ امیج، اس پر ایک مرتبہ کلک کر دیں گے اور اوکے کر دیں گے تو آپ کا امیج اس طرح کراپ ہو کے آ جائے گا. یہ تو اس کے ذریعے سے آپ ٹیڑھا فوٹو کو سیدھا کر سکتے ہیں. تو فرینڈس، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. پھر آئندہ ویڈیو میں ہم بٹ میپ کے باقی ٹولز سیکھیں گے اور ان کے بارے میں تفصیل کے ساتھ جانیں گے انشاءاللہ تعالی.